بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ طالبان وعدے پورے کریں، پاکستان، چین اور روس کا مطالبہ۔ آبدوز ڈیل تنازع، فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ امریکہ نے کابل کے ڈرون حملے میں 10 شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ برطانیہ نے پاکستان کو سفری ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ $50 کروڑ کے ہتھیار اور جنگی آلات سعودی عرب کو فروخت کرے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آج خصوصی طیارے سے وطن روانہ ہوگی۔ امارات اور بحرین کی طرح دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کریں، امریکہ کا مطالبہ۔ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس، حوثی باغیوں کی مذمت، فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین اور روس نے طالبان سے مطالبہ کی ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ دونوں ممالک نے افغانستان میں نئی طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہیں، منشیات کی سمگلنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے افغانستان میں متعلقہ فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے افغانستان کو مزید امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ کی سربراہی میں اتحادی افواج کے اچانک انخلا نے دہشت گردی، منشیات کی سمگلنگ، منظم جرائم اور مذہبی انتہا پسندی کے مسائل پر پنڈورا باکس پیچھے چھوڑ دیا۔ شراکت داروں کو نئی افغان حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ روس کو بھی طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی طاقتوں کو افغانستان کے اساس سے بحال کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ ازبکستان کے صدر کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت سے مذاکرات کو یقینی بنانے کے لیے افغانستان کے مجمد اساسوں کو بحال کر دینا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے ایس سی او کے رکن ممالک سے کہا ہے کہ افغانستان میں پرامن اقتدار کی منتقلی کو یقینی بنائے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو ایک جامع سیاسی ڈھانچہ تیار کرنے اور معتدل داخلی اور خارجی پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے افغانستان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایس سی او، افغان رابطہ گروپ اور کابل کے درمیان رابطوں کو دوبارہ شروع کرنے کی تجویز دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس نے آبدوز ڈیل تنازع پر امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فرانس نے سفیروں کو آبدوز کے معاہدے سے متعلق معاملے پر مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کا فرانس کی روایتی آبدوز خریدنے کا معاہدہ توڑنا ناقابل قبول ہے۔ خیال رہے کہ آسٹریلیا نے فرانس سے آبدوز معاہدہ منسوخ کر کے امریکہ سے ڈیل کی ہے، جس کی ملکیت $36 ارب سے زائد ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آبدوز ٹھیکوں کا تنازع حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی پارٹنرز کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں۔ فرانس امریکہ کا سب سے پرانا اور مضبوط پارٹنر ہے۔ امریکہ نے فرانس کے سفیر واپس بلائے جانے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عالمی چیلنجز سے مل کر نپٹنے کی طویل ترین جمہوری اقدار اور عزم رکھتے ہیں۔ امریکہ نے کابل کے ڈرون حملے میں 10 شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ کابل میں کیے جانے والے ڈرون حملے میں 10 شہریوں کی ہلاکت ہوئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اعتراف امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ کیے جانے والے ڈرون حملے میں 7 بچے بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی نے یہ بھی اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرون حملے میں داعش کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن غلطی سے 10 شہری ہلاک ہو گئے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ کابل میں کیا جانے والا ڈرون حملہ ہماری بڑی غلطی تھی اور اس پر معذرت خواہ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملہ کیا گیا تھا جس میں بے گناہ اور معصوم شہریوں کی ہلاکت ہوئی۔ کابل میں کیے جانے والے ڈرون حملے کے بعد امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے ایئرپورٹ پر کیے جانے والے خودکش حملہ آوروں کا بدلہ لے لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے 5 ماہ بعد پاکستان کو سفری ریڈ لسٹ سے نکال دیا۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اندازہ ہے کہ گزشتہ 5 ماہ میں پاکستان سے برطانیہ سفر کرنے والوں کے لیے بہت مشکل رہے ہیں۔ اس ضمن میں برطانوی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ 4 اکتوبر کے بعد برطانیہ جانے والوں کو کرونا ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ سے ہی عوام کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ برطانیہ ریڈ لسٹ سے پاکستان کا نام نکالنا اچھی خبر ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی پاکستان کا نام ریڈ لسٹ سے نکالے جانے کا خیر مقدم کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ عنقریب سعودی عرب سے فوجی معاہدہ کرے گا جس کے تحت $50 کروڑ کے طیارے، ہیلی کاپٹرز، جنگی آلات وغیرہ فروخت کیے جائیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کی موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نپٹنے کے لیے جنگی صلاحیت اور استعداد کو بہتر کرنے کے لیے $500 ملین کا فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ تاہم ابھی اس معاہدے کی منظوری کانگریس سے لینا باقی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے میں سعودی عرب کی روٹری ونگ طیاروں کے بیڑے، انجن، ایونکس، جدید ہتھیاروں کی فروخت سمیت تربیت اور جنگی ہیلی کاپٹرز کی دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنگی آلات کی یہ فروخت امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے ان مقاصد کے لیے ہے جن کے تحت ایک دوسرے ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور یہ مشرق وسطیٰ میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالتے ہی سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا حکم دیا تھا، تاہم اب پالیسی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے جس کے لیے امریکی وزیر دفاع سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم آج شام اسلام آباد سے وطن واپس روانہ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو لینے کے لیے خصوصی طیارہ آج اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے خصوصی طیارے کو پاکستان میں لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خصوصی طیارہ آج شام اسلام آباد سے متحدہ عرب امارات روانہ ہوگا جہاں سے نیوزی لینڈ کے لیے اڑان بھرے گا۔ واضح رہے کہ جمعے کے روز پہلا ون ڈے شروع ہونے سے کچھ دیر قبل ہی سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر پاکستان کا دورہ اچانک ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز ملتوی کر دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات کی بحالی کو 1 سال مکمل ہونے پر امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امارات اور بحرین کی طرح دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرے۔ واشنگٹن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اینتھنی بلنکن نے مزید کہا ہے کہ امریکہ پرامن سفارتکاری کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے امارات، بحرین اور مراکز سے تعلقات بڑھانے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل سے سوڈان اور کوسوو کے تعلقات بڑھانے میں بھی مددگار بنیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے سعودی عرب پر حوثی حملوں کی شدید مذمت اور فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی دارالحکومت میں خلیج تعاون کونسل وزراء خارجہ کا 149واں اجلاس ہوا جس میں GCC ممالک کے وزراء نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے سعودی وفد کی قیادت کی۔ خلیج تعاون کونسل وزراء خارجہ کے اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ
میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں مشترکہ طور پر سعودی عرب پر حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی گئی۔ جی سی سی نے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کوششیں بھی جاری رکھنے پر زور دیا۔ جی سی سی ممالک نے حوثی باغیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاض معاہدے پر عمل درآمد کی تاکید کی، جبکہ خلیجی وزراء خارجہ نے یمن کی آئینی حکومت کی تائید و حمایت کا اعادہ کیا۔ اعلامیہ میں چند ہفتے قبل بحر عمان میں آئل ٹینکر حملے کی بھی مذمت کی گئی۔ مسئلہ فلسطین سے متعلق جی سی سی کے مشترکہ غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا گیا، جبکہ فریقین کا رکن ممالک چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر یکجہتی اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔